عشق انسان کو قلندر بولی کرتا ہے، عشق انسان کو قلندر بولی کرتا ہے، عشق پوشیدہ اداؤں کو جلی کرتا ہے کہ عشق انسان کو قلندر بولی کرتا ہے، عشق پوشیدہ اداؤں کو جلی کرتا ہے۔ اور پیار ہو تو دل میں محمد کا خدا کی قسم، پیار ہو تو دل میں محمد کا خدا کی قسم، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اور یہ بڑا ہی اچھا کام کرتا ہے، ذکر خیر الانام کرتا ہے۔ اور ایاز رضا برکاتی پہلے آپ کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب زدنی علما، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، میں اور آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا، کون آقا؟ وہی آقا جن کے مقام کو میرے بریلی کے قلندر نے کیا ہی خوب بیان فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں تور بن جاتے لاکھوں کہ اٹھ جاتا ایک حجاب تیرا، جہاں میں تور بن جاتے لاکھوں کہ اٹھ جاتا ایک حجاب تیرا۔ اور یا رسول اللہ، نہ بوئے جنت کی کوئی قیمت، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت، نہ بوئے جنت کی کوئی قیمت، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رشک گلاب تیرا، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رشک گلاب تیرا۔ اور مولا تو سب سے اول تو سب سے آخر، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ دیوانوں کون آقا؟ وہی آقا جن کی پیشانی پہ نظر جب میرے بریلی کے قلندر کی پڑتی ہے تو قلم سے کہتے ہیں لکھ، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رکھا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رکھا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دیوانوں کون آقا؟ وہی آقا جن کی نگاہ پہ نظر جب میرے بریلی کے امام کی پڑتی ہے تو قلم سے کہتے ہیں لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ دیوانوں کون آقا؟ وہی آقا جن کے لبوں پہ نظر جب میرے بریلی کے امام کی پڑتی ہے تو قلم سے کہتے ہیں لکھ، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ دیوانوں کون آقا؟ وہی آقا جن کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، جن کی حکومت سمندر کی سیلانی پر ہے، جن کی حکومت سورج کی روشنی پر ہے۔ وہی آقا جو چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہی آقا جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹ دے۔ تبھی تو میرے بریلی کے قلندر نے کیا ہی خوب بیان فرمایا ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے کلام میں اعلان کر رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کرے، یعنی میری بارگاہ میں عرض کرے مولا میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکتیں عطا فرما۔ تو معزز سامعین اکرام، معلوم ہو گیا جب رب نے اپنے محبوب کو زیادتی علم طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے تو علم کتنی اونچی دولت ہے، علم کتنی اونچی
نعمت ہے جس کا دنیا و مافیا میں کوئی جواب نہیں، جس کا دنیا و مافیا میں کوئی سرمایہ نہیں، جس کا دنیا و مافیا میں کوئی جواب نہیں۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں، رب نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یعنی میرے بندوں میں سے مجھ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اور پروردگار کا کہیں اعلان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پروردگار اعلان فرماتا ہے اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجات بلند فرمائے گا۔ کہیں رب قدیر کا فرمان عالی شان ہے، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی آپ قرآن مجید کی روشنی میں علم کی فضیلت کو سماعت کر رکھے تھے، اب آئیے حدیث کریمہ کی روشنی میں عظمت علم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ کہیں مصطفیٰ کا ارشاد ہے من زار عالما فکأنما زارانی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ کہیں مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے، آقا فرماتے ہیں من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہیں مصطفیٰ کا ارشاد ہے من جالس عالما فکأنما جالسنی، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ اور مصطفیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں من جالسنی اجلس اللہ یوم القیامت فی الجنتی، اور جو میری مجلس میں بیٹھے رب کائنات اس کو بروز قیامت جنت میں بٹھائے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ علم ہے ایک نور عالم، نور والا ہو گیا مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا۔ اور علم دین معراج ہے سرکار کا اے مومنو، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا۔ کہیں مصطفیٰ کا ارشاد گرامی ہے العلم حیات الاسلام و امام الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا کھمبا ہے۔ کہیں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یعنی عالم شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے۔ کہیں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، یعنی رات بھر میں ایک گھڑی بھی علم دین حاصل کرنا رات بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں العلم خیر من العبادت، علم عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و امام الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا کھمبا ہے۔ کہیں مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمِ، ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ کہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں من صار بالعلم حیا لم يمت ابدا، جو علم کی وجہ سے زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے حضرت قیس بن کثیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد دمشق میں حضرت ابو داؤد کے پاس بیٹھا تھا، اچانک ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے ابو داؤد میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے آ کر کہا تھا میں آپ سے ایک حدیث لینے کے لیے آیا ہوں میرے عزیزو، اتنا کہا تھا اور پھر اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے ایک حدیث پاک ہے آپ اس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کرتے ہیں، اتنا انہوں نے کہا تھا۔ اس پر حضرت ابو داؤد کہتے ہیں ہاں مصطفیٰ کریم کا فرمان عالی شان ہے، آقا فرماتے ہیں جو دینی علوم میں سے کسی علم کے راستے پر چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہشت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں بے شک طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو یہاں تک کہ ساری کائنات علماء اکرام کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے، حد تو یہ ہے سمندر کی تہ میں یہ مچھلیاں علماء دین کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے، چوٹیاں اپنے سوراخوں میں علماء کی زندگی کے لیے دعا کرتی ہے۔ میرے عزیزو اب لوگ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مچھلیاں کیوں سمندر کی تہ میں عالم دین کے لیے دعائیں کرتی ہیں؟ تو سیدھا جواب ہے بِهِمْ تُمْتَرُونَ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، عالموں کے سبب
ان کو روزی دی جاتی ہے اور ان پر پانی برستا ہے. اسی لیے یہ چیونٹیاں، اسی لیے یہ مچھلیاں عالم دین کی مغفرت کے لیے اور بقا کے لیے دعا کرتی ہیں. میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ اس کو معاف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.